دل تیرے سنگ جوڑ لیا از قلم حوریہ ملک۔ وہ پسٹلز ہاتھ میں تھامے ٹرک کی طرف بڑھ رہا تھا اور آگے بڑھتے اندر بیٹھے نفوس کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اپنے ہتھیار سنبھالے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کا نشانہ لے پاتے، کھلے شیشوں سے آتی گولیاں ان کے ہاتھوں کو ناکارہ بناتی ہتھیار نیچے گرانے پر مجبور کر گئیں۔ وائلنس سخت ناپسند ہے مجھے، لیکن تم لوگ فضول میں ہیرا گیری کرتے مجھے وائلنس کرنے پر مجبور کر دیتے ہو۔ ایک اور فائر کرتا ربحان ٹرک کا دروازہ کھولتا ہوا بولا تو رات کی تاریکی میں اس کی بھاری گونج اٹھی، جبکہ اس کی بات پر اس کے ساتھ آیا اس کا اہلکار۔ سمیع مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے اپنا سر جھکا گیا۔ سمیع، چونکہ میری نظروں میں صرف میں ہی ہیرو ہوں، اس لیے تم نقلی ہیروز کو گاڑی میں بٹھاؤ، میں ذرا ان کے جنازے کا کنفرم بندوبست کر کے آتا ہوں۔ اپنے مخصوص بے لچک انداز میں سمیع کو اشارہ کرتا وہ پچھلی سائیڈ پر آیا اور جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولنے پر اندر سکڑے سمٹے بیٹھے 12 سے 15 سالہ لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھ کر اس کا دل گویا پھٹنے والا ہو گیا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے ہاتھ میں تھامے پسٹلز کی تمام گولیاں ان افراد کے سینے میں اتار دے جو ان جیسے معصوموں کا سودا کرتے ہیں۔ دکھتے دل کے ساتھ وہ اندر بڑھا اور ان بچوں کو وہاں سے نکالنے لگا جو اسے دیکھتے ہوئے روئے جا رہے تھے۔ ایک نظر گھڑی پر ڈالتے ہوئے اس نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے ابراہیم صاحب کو ناشتے کی ٹرے تیار کی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بابا آپ یہ ناشتہ کریں فٹافٹ سے، تب تک میں کام نپٹا کے آتی ہوں۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے وہ بشاشیت سے گویا ہوئی تو بیڈ پر لیٹے ابراہیم صاحب نے چونک کے اس کی جانب دیکھا جو چاکلیٹ کلر کے سوٹ میں ملبوس بلیک دوپٹہ کندھوں پر پھیلائے ان کے لیے ناشتہ پلاسٹک کی تپائی پر رکھنے لگی۔ تم جانتی ہو زہلے کہ میں تمہارے بغیر ناشتہ نہیں کرتا۔ اسے وہاں سے نکلنے کے لیے پڑتولتے ہوئے انہوں نے آہستگی سے شکوہ کیا تو اس کے قدموں کو جیسے بریک سا لگا تھا۔ آج صبح صبح ابراہیم صاحب کی طبیعت اچانک بگڑنے کی وجہ سے وہ اپنے معمول کے کام وقت پر نپٹانے میں لیٹ ہو چکی تھی، اسی لیے وہ آج بنا ناشتہ کیے جلدی سے بقیہ کام نپٹا کے اپنی جاب پر جانا چاہتی تھی۔ بابا جانتی ہوں میں، لیکن آج میں تھوڑا لیٹ ہو گئی ہوں تو سوچا کہ اس نے یاسیت سے کہتے ہوئے قدم واپس موڑے اور کمرے میں پڑی کرسی گھسیٹ کے تپائی کے نزدیک کی اور پھر ابراہیم صاحب کو سہارا دے کے بٹھایا اور پھر وہیں برے زبان ہو گئی۔ اس کی ادھوری بات پر ابراہیم صاحب کے دل میں کھب سی گئی تھی۔ انہوں نے اسے دیکھا جس نے ہوش سنبھالتے ہی اپنی ذات کو فراموش کر ڈالا تھا، کیونکہ جب 10 سال کی ہوئی تھی تو یہ جان لیوا انکشاف ہوا تھا کہ ابراہیم صاحب کو بلڈ کینسر ہے۔ شروع میں کینسر زیادہ نہ پھیلا تھا، اس لیے جو جمع پونجی تھی اس سے ان کا علاج کروا دیا گیا، لیکن مرض تھا کہ بڑھتا چلا گیا اور سرمایہ ختم ہو گیا۔ حالات اس قدر بگڑ گئے کہ نوبت فاقوں تک آ گئی تھی، اور پھر جب 16 سال کی ہوئی تو ماں کی وفات کے بعد جیسے تیسے وہ صحیح معنوں میں تپتے صحرا میں آ گئی ہے۔ ماں اگرچہ ستیلی تھی اور اس میں سے 2 بھائی بھی تھے، لیکن ان کے ہونے سے ڈھارس تھی۔ ماں کے مرتے ہی جب دونوں بھائی یوں معیز اور معید کا اپنے ننھیال والوں کے ساتھ رابطہ بڑھا تو دونوں بھائی باپ اور بہن سے متنفر ہوتے چلے گئے، اور پھر 2 سال بعد ہی نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اوپری پورشن میں دونوں بھائی شفٹ ہو گئے اور الگ دروازہ بھی سیڑھیوں پر لگایا کہ گویا ان باپ بیٹی سے تعلق ختم کر لیا کہ ان کے بقول ان کی ماں ان کے باپ کی وجہ سے مری ہے۔ بھائیوں کی ایسی حرکت اور باپ کی بدترتیج خراب ہوتی حالت کے دیکھ کر زہلے، جس کی دنیا گھر اور کالج سکول تک ہی محدود تھی، وہ باہر نکلی اور اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ مختلف کام کرنے لگی، کیونکہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے باپ کی موت کا سامان نہیں بن سکتی تھی۔ پڑھائی میں ہمیشہ وہ اچھی رہی تھی، اس لیے اس کے اسکالرشپ بھی جاری رکھا رہا، جس کی وجہ سے اس نے پڑھائی نہ چھوڑی، لیکن پارٹ ٹائم ٹیوشنز، کمپیوٹر آپریٹنگ جیسی چھوٹی موٹی جابز کر کے گزارا کرنے لگی۔ لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس کے نام لگی دکان سے آیا جانے والا کرایہ جب اس کے ستیلے بھائیوں نے ضبط کرنا شروع کر دیا اور حالات پھر سے کشیدگی کا شکار ہونے لگے تو وہ ان چھوٹی موٹی جابز کو چھوڑ کے ایک اچھی اور مستقل جاب کی تلاش میں نکلی تھی۔ تو اندازہ ہوا کہ اس کی راہ میں اپنی عزت اور اپنی جان سے بڑھ کر بچانی پڑتی ہے، کیونکہ بہت سی جگہ پر اسے جابز صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے دی جانے کی کوشش کی جاتی تھی، کیونکہ جو تجربہ نہیں تھا، لیکن ایک خوبصورت بدن تو ہے، انہی کٹن راہوں سے ہوتی وہ ایک دن میر اینڈ سنز انٹرنیشنل کمپنی تک پہنچ گئی، جہاں موجود جاب کو سن کر اسے لگا کہ اس کا امتحان شاید ختم ہو چکا ہے،
کیونکہ 70,000 میں ان دونوں باپ بیٹی کے مہینے کا گزارا بہت آسانی سے ہو سکتا تھا، باشمول ابراہیم کی دوائیوں کے، جن پر کینسر کے اثر سے مزید بیماریاں جنم لے رہی تھیں۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان تو ابھی شروع ہوا تھا، ذوالنورین میر کی صورت میں۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے گردیزی حویلی کے سارے افراد اس وقت ڈائننگ ہال میں موجود تھے، جہاں وہ میز پر کھانا چننے کی بجائے فرشی دسترخوان بچھاتے اور نیچے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ ربحان واپس چلا گیا نا؟ بی جان نے سائرہ گردیزی کی جانب دیکھتے ہوئے شکوہ کناں لہجے میں استفسار کیا تو وہ اپنی نظر نگاہیں چرا گئی تھیں۔ نہیں بی بی جان، ربحان واپس آ گیا ہے۔ غیر متوقع طور پر اس کی خوبصورت اور بھاری آواز سن کے سب نے ہی چونک کے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں وہ سیاہ پینٹ کے ساتھ نیوی بلو شرٹ پہنے، کف کہنیوں تک فولڈ کیے، بہت جاذب نظر دکھ رہا تھا۔ کل رات کو کہاں چلے گئے تھے اور آج بھی پورا دن نہیں دکھے؟ بی بی جان نے اس کے قریب آنے پر اس کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہوئے استفسار کیا تھا۔ اس نے ایک نظر باپ اور چچی کو دیکھا اور پھر بی جان کی طرف متوجہ ہوا، جو کھانا چھوڑ کے اس کی طرف جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ دوستوں کو اپنی شادی کا انویٹیشن دینے گیا تھا بی جان۔ اس کے سنجیدہ لہجے میں کہے گئے الفاظ پر وہاں موجود صفی نفوس کو جیسے جھٹکا سا لگا۔ ماں سوائے 2 افراد کے سبھی کھانا چھوڑے اسے دیکھنے لگے تھے۔ مجھے لگتا ہے لالا نے ہماری ہونے والی بھابھی کی تصویر دیکھ لی ہے، جو آنن فانن یہ فیصلہ کیا ہے۔ ریحان نے ساتھ بیٹھی دریا کے کان میں سرگوشی کی تو اس نے شد و مت سے سر ہلاتے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ آپ واقعی شادی کے لیے مان گئے ہو؟ بی جان نے خوشی سے کانپتے ہوئے لہجے میں استفسار کیا تو اس نے ہولے سے اپنے کندھے اچکائے تھے۔ آپ سبھی مان چکے ہیں، اس لیے مجھے بھی مجبوراً ماننا پڑا۔ اس کے لہجے کی لاپرواہی اس کی سیاہ آنکھوں کے ناقابل فہم تاثرات کا ساتھ بالکل نہیں دے رہی تھی، جبکہ اس کے ہونٹوں سے نکلنے والے ان الفاظ پر بی جان کو لگا جیسے انہیں عفت کلیم مل گئی ہو۔ انہوں نے جھٹ سے اسے دوبارہ سینے سے لگایا اور اس کی پیشانی چومتے اس کا شکریہ ادا کرنے لگی، اور پھر ایک دم سے احساس ہونے پر وہ تھمی، ایک نظر پوتے کو دیکھا جو ایک ٹھہرے ہوئے سمندر کی مانند بہت بظاہر پرسکون دکھ رہا تھا۔ بچے، آپ جانتے ہیں کہ یہ شادی کس طرح سے ہو رہی ہے، تو آپ دوستوں کو نہ بلاتے تو بہتر تھا۔ انہوں نے مناسب الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے اسے منع کرنا چاہا کہ یہ کوئی نارمل شادی تھوڑی نہ تھی۔ ریلیکس رہیں بی بی جان، شادی شادی ہی ہوتی ہے، کسی بھی طرح سے ہو، مگر مجھے اسے اسی طرح سے کرنا ہے جیسے ربحان گردیزی کی شادی ہونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں انہیں بہت کچھ باور کرواتے ہوئے پرسکون انداز میں کھانے کی جانب متوجہ ہو گیا۔ مانو نہ مانو، یہ محترم لڑکی پر بری طرح سے لٹو ہو چکے ہیں۔ ریحان کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی تو وہ جوان پارٹی میں سرگوشی کرنے لگا، لیکن بیچارے یہ نہیں جانتے کہ جن پہ یہ محترم لٹو ہیں وہ ان کے ہاتھ نہیں آنے والی۔ دریا، جو کہ ریحان کے نزدیک بیٹھی تھی، اس نے فوراً پرتعسف لہجے میں جواباً کہا، ربحان گردیزی کی ایک دھواں دھار لو سٹوری بناتے اس کے بہن بھائی اور کزنز یہ بات نہیں جانتے تھے کہ سب کا سکون خاک میں ملانے کے بعد وہ کتنے پرسکون سے کھانا تناول کرتا۔ ربحان گردیزی اپنے ہونے والی منکوحہ کے نام سے بھی ناواقف تھا۔ معمول کی مانند مستعد ملازمہ کی نوعیت میں جب اس نے لاؤنج میں قدم رکھا تو اس وقت 9:25 ہو چکے تھے، لیکن چونکہ لاؤنج میں کوئی بھی نہیں تھا اس لیے کلمہ شکر کہتی تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ اسے ذوالنورین میر کو ٹیوشن دیتے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور اسے 1 ہفتے میں اسے لگتا تھا کہ وہ کسی پتھر کے مجسمے سے اپنا سر ٹکراتی رہتی ہے۔ اس نے 9 سے 5:30 بجے تک اسی شخص کے کمرے میں رہنا ہوتا تھا، چاہے اس دوران وہ شخص کچھ بھی کرے، لیکن اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ اسے زیادہ ٹائم پڑھائے تاکہ جلد از جلد اس کی اس مصیبت سے جان چھوٹے، مگر اسے اس کی بعید نہیں تھی۔ وہ گھنٹوں مسلسل بولتی رہتی، لیکن وہ بنا کچھ بولے، کوئی سوال کیے اسے سنتا رہتا، اور اس کے چپ ہونے پہ گود میں رکھے نوٹس یا کتاب کو جھٹکے سے
پر بند کرتا، ساتھ پڑی میز پر پٹخ دیتا تھا۔ ذوالنورین کے عجیب و غریب رویے کو سوچتی وہ اس کے کمرے کا دروازہ ہولے سے ناک کرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو نگاہ سیدھی اس سے جا ٹکرائی، جو معمول کی طرح سیاہ ٹی شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے ٹانگوں پر سکین چادر پھیلائے صوفے پر براجمان تھا، جبکہ خوبرو چہرے پر پھیلے تاثرات بھی ہمیشہ کی طرح جامد و سرد تھے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا اور اس سے حتی المقدور فاصلہ رکھتی بر زبان ہو گئی۔ آپ آدھا گھنٹہ لیٹ ہیں۔ بنا سلام کا جواب دیے وہ دیوار پر لٹکی گھڑی کی جانب اشارہ کرتا ہوا روکھے لہجے میں بولا تو وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ جب آپ نے کچھ سننا سمجھنا نہیں ہوتا تو کیا فرق پڑتا ہے کہ آدھا گھنٹہ کم پڑھا جائے یا آدھا گھنٹہ زیادہ، وہ سنجیدگی سے کہتی کتاب کھولنے لگی، جبکہ اس کی بات پر ذوالنورین نے اپنی خوبصورت آنکھیں جو ہمیشہ کی طرح ہلکی سی سرخی لیے ہوئے تھی اٹھا کے ایک کاٹدار نگاہ اس پر ڈالی، جو اس سے کچھ فاصلے پر برجمان اپنے کام میں مگن تھی۔ مجھے کسی کے انتظار میں ایک بھی لمحہ گزارنا بھی سخت ناپسند ہے، کچھ جا کے آدھا گھنٹہ۔ اس کا لہجہ اگرچہ گہری کاٹ لیے ہوئے تھا، لیکن اس کے الفاظ پر نہ جانے کیوں اس کی جانب نوٹس پکڑاتی ذیلے کے ہاتھ لمحہ بھر کے لیے کپ آئے تھے، جس کی وجہ سے نوٹس ذوالنورین کے تھامنے سے قبل ہی زمین بوس ہو گئے۔ ذوالنورین پلیز ڈونٹ۔ نوٹس نیچے گرنے پر جب وہ ہولے سے نیچے جھکنے کی کوشش کرتا خود کو حرکت دینے لگا تو وہ بے ساختہ انداز میں قدرے بلند آواز میں کہتی اس کے بائیں کاندھے پر ہاتھ رکھتی اسے مزید حرکت کرنے سے روک گئی، جبکہ اس کی اس اچانک حرکت اور اپنے کندھے پر محسوس ہوتے لمس پر وہ لحظہ بھر کے لیے تھمسا گیا تھا، لیکن یہ صرف پل بھر کے لیے تھا۔ اگلے ہی پل جب وہ اس کے کندھے سے ہاتھ اٹھاتی نیچے جھک کے اس کے پیروں کے پاس پڑے نوٹس اٹھانے لگی تو اس نے کرب زدہ انداز میں آنکھیں زور سے میچی۔ آج کے بعد میرے پیروں میں مت جھکیے گا، چاہے کتنی ہی اہم شے کیوں نہ اٹھانی ہو۔ وہ نوٹس اٹھا کے ہلی بھی نہ تھی، سیدھی بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کی سرد آواز اس کے کانوں میں گونجتی اسے ششدر کر گئی تھی۔ اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھنے لگی، جس کا خوبرو چہرہ اس وقت شدت ضبط کے باعث سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نہیں سمجھ سکی تھی کہ اس نے الفاظ کیوں کر کہے اور کن معنیوں میں کہے تھے، لیکن اس جیسے شخص کے منہ سے نکلنے والے یہ الفاظ اسے حقیقتاً بے یقینی و حیرت کی عمیق گہرائیوں میں لے گئے تھے۔ لیکن کچھ ثانیوں بعد ہی وہ سنبھلتی ہوئی نوٹس اسے تھما کے آج کا لیکچر اسے دینے لگی، جو حسب معمول اسے سننے کی بجائے اپنی خوبصورت آنکھیں اپنے چادر سے ڈھکے پیروں پر مرکوز کر چکا تھا۔ اپنا بریف کیس ملازم کو پکڑاتا وہ اپنا بلو کوٹ کاندھے پر ٹکائے ہاتھ کی 2 انگلیوں میں تھام کے کندھے پر لٹکائے اندر کی جانب بڑھتا، دوسرے ہاتھ سے گربان کے اوپری بٹن کھولنے لگا۔ جب ہال کے داخلی دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی سماعتوں میں اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز پڑی تو تھکن جیسے مزید بڑھ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم واپس موڑتا اس کی نظر اس پر پڑ چکی تھی۔ لیں نگاہ چچی، آ گئے آپ کے مسٹر رائٹ۔ اس کی چہکتی آواز پر اس نے گردن گھمائی، جہاں نگاہ گود میں ذوحان لے کے بیٹھی شہرے کے سامنے پڑے صوفے پر سمرین بیگم کے ساتھ برزبان مسکرا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ بآواز سلام کرتے ہوئے ان لوگوں کی جانب بڑھا۔ وعلیکم السلام، سب نے مشترکہ جواب دیا تو وہ وہیں نگاہ کے نزدیک ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تو نگاہ ہولے سے مسکرائی۔ ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت۔ نگاہ نے حسب عادت اپنا پسندیدہ جواب دیا تو اس کے چہرے پر بڑی خوبصورت سی مسکان پھیل گئی تھی۔ اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کے سمرین بیگم کے دل میں ٹھنڈک سی اتری، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا تھا جو وہ یوں مسکراتا تھا، جبکہ دوسری جانب شہرے اسے مسکراتا دیکھ کے خفا ہوئی تھی۔ ساری دنیا سے مسکرا کے بات کرتے ہیں، لیکن میری طرف تو دیکھتے بھی نہیں ہیں، حالانکہ باقی سارے چاچو تو اتنا پیار کرتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سبھی سے پیار سمیٹا تھا۔ وہ زرخام کے ایسے رویے پر ہمیشہ خفگی اور اداسی کا شکار ہو جاتی تھی۔ نگاہ چچی، آپ کی نیکسٹ ایگزیبیشن کب ہے؟ سبھی باتوں میں مگن تھے
کیونکہ اس ٹائم سبھی اکٹھے ہوتے تھے اور آج چونکہ نگاہ بھی آئی تھی اس لیے سبھی اسے وقت دینے کے لیے وہیں بیٹھے گپ شپ لگا رہے تھے۔ دیکھ لو نگاہ، 20 سالہ لڑکی بھی تمہیں چچی کہے گی اور 1 سالہ بچہ بھی۔ انیلا بھابی نے شہرے کے نگاہ کو مخاطب کرنے پر شرارت سے کہا تو وہ جھنپ اٹھی تھی۔ بھئی اب یہ تو برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی شرارت کے جواب میں گویا ہوئی تو سب کے کہکے بلند ہو گئے تھے۔ بالکل صحیح کہا آپ، ایسا شاندار بندہ ملے تو اس کے لیے بندہ چچی کیا دادی بننے کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ عیسیٰ نے انیلا اور نگاہ کی شرارت کو طوالت بخشتے ہوئے محفل نگاہ کے گلابی پڑتے چہرے کو دیکھ کے جیسے زعفران سی بن گئی تھی۔ بھائی دادی نانی جو بھی ہے کچھ سالوں میں بن جائے گی۔ یہ 1-2 سال تک ہم نے شہرے کی شادی کی تو شہرے کے بچوں کی نانی ہی بن جائے گی۔ قندیل بھابی کے شرارت سے کہنے پر جہاں شہرے کا چہرہ ایسی غیر متوقع بات سن کے سرخ پڑا تھا وہیں سب کے کہکوں پر نگاہ کے ساتھ بیٹھے زرگام کا وجود جیسے دہکتے انگاروں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ وہ ایک دم سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو سب نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں چینج کراؤں؟ نگاہ سے مدھم لہجے میں کہتا ہوا وہ لمبے لمبے ڈانگ بھرتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ او یماں، ایسا شاندار جوڑا! پیر حویلی میں موجود زنان خانے کے بڑے سے ہال میں موجود ڈھیر سارے کپڑے آئے تھے۔ خواتین اس وقت ایک جگہ میں جمع ہوئی بڑے بڑے تھال میز پر پڑے سامان کو حیرت، رشک، حسد اور بے یقینی سے تک رہی تھی، کیونکہ یہ سامان اور کسی کے لیے نہیں بلکہ آپ گینے کے لیے آیا تھا۔ اسی آپ گینے کے لیے جس کی شادی فقط 3 سائن کرنے کا ایک کھیل تھی۔ اس کے لیے مہندی اور بارات کے لیے دیدہ زیب، قیمتی جوڑا، میچنگ جیولری، سب کچھ تھا۔ جوتے دیکھ کے سب حیرت سے گنگ رہ گئی تھی۔ کیا فائدہ بھلا ان چیزوں کا جب اس بیچاری کا ان سب پہ کوئی حق ہی نہیں رہنا؟ نسرین بیگم نے تعصب سے کہا تو سب بہت سو نے ان کی بات سے اتفاق کیا اور بہت سے اختلافات کرتے ہوئے نازک سی ابگینے کے لیے دل سے دعا گو ہوئے، جبکہ اپنے لیے آئے اس شاندار سے سامان سے بے نیاز ابگینے کسی معجزے کی منتظر اپنے لیے دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ گزشتہ 1 ہفتے میں اس کے باپ، بھائی، چچا، دادا الغرض ہر ایک کے سامنے کی گئی التجا رد ہو چکی تھی اور اب وہ فقط کسی معجزے کی منتظر تھی جو اسے اس اذیت سے نکال سکتا تھا، کیونکہ اس کی اس نام نہاد شادی میں 4 دن ہی بچے تھے۔ وہ اپنی سوچوں میں غلطاں تھی جب اس کے کمرے میں پڑا موبائل گنگنا اٹھا۔ اس نے ایک نظر بیڈ پر پڑے موبائل کی جانب دیکھا۔ حویلی میں لڑکیوں کے پاس ذاتی موبائلز نہیں تھے، لیکن ہر فیملی کے پاس ایک موبائل ضرور ہوتا تھا جو زیادہ تر ماؤں کی زیر حراست ہوتا تھا۔ لیکن آج کل چونکہ ساجدہ بیگم ذہنی پرادگی کا شکار تھی اس لیے موبائل یوں بے دھیانی میں پڑا تھا۔ اس نے مسلسل بجتے ہوئے موبائل کی گنگناہٹ سنتے ہوئے اسے اٹھا لیا، لپک کے موبائل اٹھایا اور کال پک کر کے کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے سلامتی بھی بھیجی، جبکہ لہجے سے چھلکتی ہلکی سی نمی دوسری جانب فوراً سماعتوں میں جذب ہوئی تھی۔ وعلیکم السلام۔ بھاری مردانہ لیکن بے حد خوبصورت لب و لہجے میں دیے گئے جواب پر وہ جیسے ہل سی گئی تھی۔ سکرین کو چونک کر دیکھا جہاں کوئی نام وغیرہ نہ تھا۔ کون؟ اس نے موبائل کان سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ اب کی بار لٹھ مار انداز میں استفسار کیا تو دوسری جانب موجود شخص اپنے سلام کے جواب میں اس کے لہجے میں در آنے والی اس تبدیلی پر جیسے محظوظ ہوا تھا۔ خاکسار کو ربحان گردیزی کہتے ہیں۔ نہایت عاجزانہ انداز اختیار کیے وہ آنکھوں میں ایک چمک لیے بولا تو دوسری جانب آپ گینے نے ایسے انداز تعارف پر خوفزدہ انداز میں چاروں طرف دیکھا اور دروازے کی جانب بھی دیکھا کہ اگر جو کسی کو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی اجنبی کی کال پک کر چکی ہے تو اگلے چند لمحوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے ہی اس کا پورا وجود خوف کے مارے کپ کپا اٹھا تھا۔ کال بند مت کیجیے گا۔ وہ جو دروازے کی جانب دیکھتی خود سے جامد ہو چکی تھی، اس کی اگلی بات پر اسے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ ربحان گردیزی کون؟ اس نے سنبھلتے ہوئے قدرے خوفزدہ لہجے میں استفسار کیا تو اس سوال پر
سکون سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے بیٹھے ربان گردیزی کا سکون لمحے میں غارت ہوا تھا۔ لعنت ہو تم پر ربان گردیزی، 4 دن بعد بننے والی بیوی سے عشق بگاڑنے کے چکر میں تھے اور یہاں وہ سرے سے تمہیں پہچانتی ہی نہیں ہے۔ کیسا عشق بگاڑ رہے ہو تم؟ وہ خود کو لتاڑتے ہوئے ایک کھا جانے والی نگاہ موبائل پر ڈالتا واپس ٹیک لگا گیا۔ تعارف موبائل پر چاہتی ہیں یا روبرو؟ اس کے گھمگیر لہجے میں کیے گئے اگلے سوال پر آبگینے نے جھٹکے سے موبائل کان سے ہٹایا اور کال بند کرتی موبائل بیڈ پر پٹک چکی تھی۔ نہ جانے کون بدتمیز ہے، اس اجنبی کو لڑتاڑتے ہوئے وہ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح لیکن اپنی زندگی میں آنے والی آزمائشوں کو فراموش کر گئی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں اس وقت رات کے تقریباً 10 بجا رہی تھی اور ان آگے پیچھے دوڑتی گھڑیوں کی سوئیوں سے بے نیاز وہ سیاہ لباس شلوار قمیض پہنے اپنے کمرے سے منسلک اپنے شاندار اسٹڈی میں بیٹھا اپنا کام کر رہا تھا۔ اسی لمحے اس کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑا انٹرکام بجا تو اس نے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے بڑے مصروف انداز میں انٹرکام اٹھایا تو دوسری جانب اسد ملک تھے جو کل رات ہی سیمینار سے واپس آئے تھے اور اس وقت اس سے ملنے کو کہہ رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے انہیں مثبت جواب دیا اور خود لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں دباتا اپنا کام مکمل کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے 5 منٹوں میں اسٹڈی روم کا دروازہ ہولے سے کھٹکھٹانے کے بعد اسد ملک وہاں داخل ہوئے تو اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ سجا کے انہیں دیکھا تھا۔ وہ وہاں صوفے پر بیٹھے تھے۔ بیٹھتے ہوئے انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ مصروف تو نہیں تھے جو انہی کی جانب متوجہ تھا؟ نہیں، ایک لفظی جواب دیتے ہوئے وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے لگا۔ رخصتی کا کب تک ارادہ ہے؟ انہوں نے جیسے بات کرنے کو تہمید باندھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ سوال کرنے کی نوبت کیوں کران پہنچی ہے آپ کو؟ سوال اگرچہ سادہ تھا لیکن اس سوال میں چھپی چبھن محسوس کرتے ہوئے اسد صاحب نے زور سے اپنے لب بھینچے تھے۔ تمہاری مما چاہتی ہیں کہ اب تمہاری شادی ہو جانی چاہیے، انہوں نے نرمی سے جواب دیا تو اس کی خوبصورت بھوری آنکھوں کے گوشے ہلکے سے گلابی ہونے لگے تھے۔ تو آپ لوگوں کو کب سے میری رضامندی کی فکر ہونے لگی؟ آپ فیصلہ سنائیے کہ کب لے کے جانی ہے مجھے بارات۔ اس نے ایک بازو کرسی کے ہتھے پر جمائے دوسرا ہاتھ اپنے گھٹنے پر ہلکے سے مارتے ہوئے اپنی خوبصورت آنکھیں ان کے چہرے پہ گاڑے بے تاثر انداز میں جواب دیا تو شدت ضبط سے اسد صاحب کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ زرغام، تم وہ بات فراموش نہیں کر سکتے۔ تم جانتے ہو کہ انہوں نے بیٹے کا بے تاثر چہرہ دیکھتے ہوئے اسے اپنی اس کی اذیت سے نکالنا چاہا۔ جب وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ان کی بات قطع کر گیا۔ وہ بات ختم ہو چکی ہے بابا جان، گڑے مردے نہ اکھاڑیے۔ وہ ان کے سامنے سے ہٹتا دیوار پہ ٹنگی پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں گویا ہوا تو اسد صاحب نے باغور اس کا چہرہ دیکھا۔ اگر بات واقعی ختم ہو چکی ہے تو اس کے اثرات تمہاری ذات پر ابھی تک کیوں موجود ہیں؟ کیوں اس کا نام تک بھی تمہیں تمہاری ذات سے دور لے جاتا ہے؟ ان کا وار اس قدر گہرا تھا کہ وہ خود پہ تہ در تہ خول چڑھائے زرغام ملک کا وجود تار تار ہو گیا۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ پلٹا اور واپس اپنی کرسی پر بیٹھ کے رخ اسٹڈی ٹیبل کی جانب موڑتا اسپاٹ لہجے میں بولا، آپ اس مہینے کی کوئی سی بھی تاریخ رکھ لیجئے شادی کے لیے۔ بنا ان کی جانب دیکھے وہ جب اسپاٹ لہجے میں بولا لیکن اس کے لہجے میں پنہاں اذیت اور ایک نامحسوس سی کپکپاہٹ نے شاید اتنے سالوں میں پہلی دفعہ انہیں ان کے کیے فیصلے کے غلط ہونے کا اشارہ دے دیا تھا۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ تیزی سے کام نپٹاتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں چھنکتی کانچ کی سرخ چوڑیاں گنگناتی تو اس کے لب ہولے سے مسکرا اٹھتے۔ ابراہیم صاحب نے اس کی سالگرہ تھی۔ کل اس کی سالگرہ تھی۔ ابراہیم صاحب نے اس سے اکثر ملنے کے لیے آنے والے اپنے قریبی دوست فردوس صاحب سے اس کے لیے تحفتاً چوڑیاں کانچ کی منگوائی تھی جو اسے رات کو اس کے لائے گئے کیک کی کٹنگ کے دوران دیں تو اس کی خوشی دوبالا ہو گئی تھی۔ اچھا بابا، اب میں چلتی ہوں۔
کھانا یہ میں نے آپ کے پاس ڈھانپ کے رکھ دیا ہے اور یہ چولہا بھی ساتھ ہی ہے، تو آپ کھانا کھانے کے بعد دن والی میڈیسن یاد سے لے لیجیے گا۔ وہ اپنی سیاہ چادر اپنے گرد اوڑھتی انہیں ہدایت دیتی اس کے سامنے جھکی، ان سے دعائیں لے کے وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہو چکی تھی۔ ذوالنورین میر کے کمرے میں آنے کے بعد اس نے اپنی جگہ بیٹھتے ہوئے نوٹس کھولے تو ذوالنورین میر اپنے دھیان میں گم اچانک چونک کے اس کی جانب دیکھا، جو توجہ پوری طرح سے نوٹس پر مبذول کیے ہوئے تھی۔ اوکے لیٹس سٹارٹ۔ مطلوبہ صفحہ کھولنے کے بعد نوٹس اس کی جانب بڑھاتے ہوئے وہ بولی تو ایک دفعہ پھر سے اس کا چونکنا اسے ٹھٹکا گیا۔ کیا ہوا؟ وہ اسے دیکھنے لگی، جو آج اپنے پیروں کو دیکھنے کی بجائے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ چوڑیاں، اس نے الجھے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھا کے اس کی مومی کلائی میں موجود سرخ چوڑیوں کو چھوا تو اس کی اس حرکت پر اس کا وجود سن ہوا تھا۔ اس کی مضبوط انگلی اس کی کھنکتی چوڑی پہ محو حرکت تھی، لیکن اسے اس کی انگلی اپنی رگ دباتی محسوس ہوئی تو اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کو کھینچتے ہوئے گہری سانس خارج کی تھی۔ ان کی آواز اچھی ہے۔ اس کے ہاتھ کھینچنے کا نوٹس لیے بغیر وہ مزید بولا تو آج پہلی دفعہ زہلے کو کمرے میں تنہائی محسوس ہوئی تھی، کیونکہ آج پہلی دفعہ ذوالنور میر کی توجہ اپنی شال میں ڈھکے وجود کی بجائے اس کی خوبصورت کلائیوں کی جانب مبذول تھی، جو بنا جواب دیے سر اسبات میں ہلاتی بہت نامحسوس انداز میں چوڑیاں کلائی سے دور کرتی انہیں پیچھے کی جانب بازو میں پھنسانے لگی تاکہ ان کی آواز پیدا نہ ہو۔ آن لائن ایڈمیشن بھجوا دیا ہے نا آپ نے اپنا؟ تقریباً 12 بجے جب انہوں نے پہلا سیشن مکمل کر کے بریک لی تو خیال لینے پر اس نے استفسار کیا۔ نہیں، وہ جواباً ملنے پر بہت پرسکون انداز میں تحمل مزاج زہلے کا دماغ بھی ایک لمحے کو گھوم گیا۔ ابھی تک ایڈمیشن نہیں کروایا یا رجسٹریشن نہیں کروائی تو ایگزام کب دیں گے؟ اناؤنسمنٹ کی ڈیٹ کے بعد، وہ خشک لہجے میں بولتی چلی گئی جب اس نے گردن گھما کے اس کی جانب دیکھا جو اسی کی جانب متوجہ تھی۔ مس ابراہیم، مجھے کوئی ایگزام نہیں دینا ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولتا اس کا دماغ پھک سے اڑا گیا۔ یہ بات اپنی دماغ میں بٹھا لے اور جس نے بھی آپ کو یہاں بھیجا ہے انہیں بھی کلیئر کر دے کہ مجھے کوئی ایگزام نہیں دے رہا، اور اگر آپ یہ نہیں کر سکتی تو زیادہ بہتر یہی ہوگا کہ اپنی ڈیوٹی کو مکمل کریں، مگر اس ڈیوٹی میں مجھ سے آج کے بعد کوئی سوال مت کیجیے گا، اور اس ٹون میں بات تو بالکل بھی مت کیجیے گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے اتنے سارے دنوں میں پہلی دفعہ شاید کوئی بات اتنی تفصیل سے کی تھی، لیکن اس وقت اس تفصیل کی گہرائی میں نہیں جا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں سے چھلکتی وحشت اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا گئی تھی، اور شاید یہ اس کے لہجے کی وحشت اور آنکھوں کی ٹھنڈک نہ کی ہی تھی کہ وہ اس کے لنچ ٹائم میں شازمین بیگم کے روبرو پہنچتی انہیں اس کے ارادوں سے باخبر کر گئی۔ مس زہلے، آپ سے کس نے کہا کہ اسے ایگزامز دلوائیں یا اسے ایگزامز کے لیے آمادہ کریں؟ کیونکہ یہ بات تو میں پہلے سے جانتی ہوں کہ وہ ایسا کچھ نہیں کرنے والا۔ وہ زہلے کے خوبصورت مگر سادگی بھرے وجود کو دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں مگر پر اسرار لہجے میں گویا ہوئی تو اس کا دل و دماغ جیسے الجھ سا گیا۔ کیا مطلب؟ پھر یہ ٹیوشن؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر انہیں غور سے دیکھنے لگی تھیں، جو اچانک بہت عجیب و غریب انداز میں مسکراتی ہوئی آگے کو ہوئی، اپنے دونوں بازو میز پر ٹکا کے بولنے لگی۔ زہلے ابراہیم، تمہیں یہ ٹیوشن ذوالنورین میر کو ایگزام کلیئر کرنے کے لیے نہیں دی گئی تھی، بلکہ تمہیں ٹیوشن اپنے اس سادگی بھرے حسن کو جال میں پھنسانے کے لیے دی گئی تھی۔ ان کے مکروہ لہجے میں کیے گئے انکشاف پر اس کے سر پر دھڑا دھڑ ساتوں آسمان ٹوٹتے چلے گئے اور اس ملبے تلے وہ سرتا پاں دھنستی چلی گئی۔ جب وہ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آیا اور بیناروں کے باہر کی جانب لپکنے والا ہی تھا کہ بدر صاحب پھپھا نے اسے دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ نوشے میاں، یہ سواری کہاں ہوا کے گھوڑے پر اڑنے کو تیار ہے؟ یہاں ہمیں آپ کے شاہی آرڈر کے مطابق آپ کی شاہدی کے لیے بلایا گیا ہے، لیکن آپ ہیں کہ آنکھ میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں مل رہے۔ بدر صاحب نے اپنی ازلی گفتگی بھرے انداز میں اسے روکا تو ان کے اتنے لمبے چوڑے شکوے پر زیر لب مسکراتا ہوا پلٹا اور ان کے نزدیک جا بیٹھا۔
یہ بدر صاحب کو ہم خاک ساروں کو آنکھ میں ڈالنے کی نوبت کیوں کر آن پہنچی ہے، جبکہ ان کے سامنے عقیدت گردیزی براجمان ہے۔ اس نے اپنے مخصوص انداز میں اپنی پھپھو کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بڑے اطمینان سے انہیں چھیڑا تو عقیدت ایک دم چھنپ گئیں، جبکہ باقی سب یک دم کھلکھلا اٹھے۔ بدر چاچو، آپ نے غور کیا؟ یہ ربحان لالا کچھ دنوں سے بہت کھلے کھلے سے نظر آ رہے ہیں۔ ریحان نے بھائی پر نظریں جمائے شرارت سے کہا تو بدر صاحب نے زور و شور سے سر ہلایا۔ شادی ہونے سے پہلے سب ایسا ہی ہوتا ہے، فیوز تو بعد میں اڑتے ہیں۔ ان کی برجستگی سے چھت پھاڑ کہہ کے ابل پڑے، جبکہ ربحان کے ہونٹوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ پھیل گئی، جسے فوراً دباتے ہوئے وہ ان کی جانب جھکا۔ فکر مت کریں، ہم دوسروں کے فیوز اڑانے والوں میں سے ہیں، کیونکہ ہمارا پیشہ ہمیں ہمارے فیوز اڑانے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت پر ٹیک لگائی تو اس کی بات پر بدر صاحب نے ستائشی انداز میں آئی بروز جھکا کے اس کی جانب دیکھا، جو واقعی کچھ دنوں سے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا۔ ربحان لالا، کیا ہم لوگ بھی بی جان کے ساتھ جائیں گی بھابھی کی طرف مہندی کی رسم کے لیے؟ جمل نے اس کی جانب رخ کرتے ہوئے سے مخاطب کیا۔ ضرور جائیں آپ سب لوگ۔ اس کے جواب پر عقیدت بیگم کچھ الجھ گئیں۔ ربحان، یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے، جب پتہ ہے یہ بس ایک کاغذی کارروائی ہے؟ انہوں نے فوراً گویا باور کرانا چاہا۔ پھپھو، شادی کاغذی ہو یا اصلی ہو یا پھولوں والی ہو، شادی شادی ہی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ ساری رسومات مکمل کریں، جو بعد کے کام ہیں انہیں ایٹ دا اسپاٹ دیکھ لیا جائے گا۔ شادی کاغذی ہے تو کیا ان سب کے مہندی کی رسم کرنے سے اس کاغذی شادی پر مہر تھوڑی لگ جائے گی؟ اس کے سنجیدہ لب و لہجے پر عقیدت بیگم نے گہری سانس بھر کے مائرہ بیگم کی جانب دیکھا، جو ربحان کی جانب دیکھتی ہولے سے مسکرا رہی تھی۔ مانو یا نہ مانو، یہ اپنے لالا محترم شادی والے دن کوئی گل کھلانے والے ہیں۔ جمل ساتھ بیٹھی مشل کی کان میں گھسی تو اس کے الفاظ پر جذبز ہوتی مشل نے فوراً ایک تھپڑ رسید کیا۔ ہمیشہ الٹی سیدھی ہی سوچنا تم تو۔ اسے لتاڑتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ آؤ جلدی سے ہم لوگ اپنا ڈریس سلیکٹ کر لیں، یہ نہ ہو کہ دیر کرنے پر بی جان لے کے ہی نہ جائیں۔ وہ جمل، عدن اور دریا کو لے کے تیزی کے ساتھ وہاں سے 9-2-11 ہو گئی۔ سگریٹ ہونٹوں میں دبائے وہ اپنی بتدریج سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اپنے سامنے میز پر پڑے سنہرے کارڈ کو دیکھ رہا تھا، جبکہ کانوں میں زہریلی آوازوں کی گونج سینے میں ایک لاوا سے دہکا رہی تھی۔ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے تمہیں زرغام ملک، اپنے سے عمر میں چھوٹی لڑکی سے عشق بگاڑتے ہوئے، اور وہ بھی اس لڑکی سے جو تمہاری بھتیجی لگتی ہے۔ خوبصورت آنکھوں کے گوشے مزید سرخ ہوئے، جبکہ سینے میں اٹھتا درد مزید سوا ہوا تھا۔ اگر تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اپنے ساتھ اپنی ماں کو لے کے اس حویلی کی دہلیز پار کرنا ہوگی۔ ایک اور زہریلی آواز نے سماعتوں کا پیچھا کیا تو اس نے اندر کی گھٹن کم کرنے کے لیے ٹائی کی گرا ڈھیلی کرتے ہوئے گربان کے اوپری 2 بٹن کھولے۔ شہرے اندر اٹھنے شور، دل میں اٹھتے درد اور اپنے اندر کی اذیت سے چور ہوتے ہوئے وہ جیسے ہارنے کے انداز میں کہتا، اپنی چیئر کے ساتھ سر ٹکاتا خوابیدہ پلکیں موند گیا، زرغام چاچو، زرغام چاچو۔ ڈوبتے دل و دماغ کے ساتھ اس کے کانوں میں اس کی کھنکتی ہوئی آواز نے رس کھولا تو زور سے آنکھیں موچھتے ہوئے اس نے ان آوازوں سے اس کے زہر سے چھٹکارا پانا چاہا، لیکن جب آوازیں اندر ادھم مچانے لگیں تو اس نے خوبصورت آنکھیں وا کرتے ہوئے سامنے دیکھا تو اس کا دھندلا سا سراپا اس کے ہونٹوں پر زہر خندہ سی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ آپ کا خیال میری ذات کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور آپ کا تخیل مجھے فنا کر دینے کے در پہ ہے، آتش زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے اس دھندلے سے سراپے کو اپنی گرفت میں لیا۔ آج کچھ اذیت تھوڑی سلگتی ہوئی آگ پر آپ بھی محسوس کریں، مخمور مگر پرتوش لہجے میں کہتے ہوئے اس نے عالم مدہوشی میں اس تخیل کو اپنے وجود میں سمیٹنے کی کوشش کی تو اگلے ہی لمحے جیسے اس کا وجود راکھ ہوا تھا۔ زرغام چاچو،
اس کے سینے میں بھیجی ہوئی شہر ملک کی چیختی ہوئی نم آواز اس کی سماعتوں پر جیسے دہکتے ہوئے سیسے کی مانند اتری تھی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کس طرح سے گھر پہنچی تھی۔ اس کی سماعتوں میں شازمین ملک کے الفاظ، جبکہ نگاہوں کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ آ رہا تھا، جسے یاد کرتے ہی اس کی شہدرگ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے مزید رفتار اختیار کر گئے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے جلدی سے دروازہ لاک کیا، جیسے شازمین میر نامی عفریت اس کے پیچھے چلی آئے گی، اور پھر خود اپنا چہرہ صاف کر کے تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ابراہیم صاحب کے کمرے کی جانب چل دی۔ لیکن دہلیز پر پاؤں رکھتے ہی اس کے وجود کو جھٹکا سا لگا تھا۔ اس نے بھاگ کے نیچے گرے ابراہیم صاحب کو اٹھانے کی کوشش کی۔ بابا بابا! آج اس کے دن ملے جلے دھچکوں نے اس کی ہمت جیسے نچوڑ ڈالی تھی۔ تبھی وہ بھاگنے کے انداز میں اٹھی اور سیڑھیوں کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی اپنے سوتیلے بھائیوں کو مدد کے لیے پکارنے لگی۔ باپ کے بارے میں سن کے غیر متوقع طور پر دونوں بھائی بھاگتے ہوئے آئے تھے اور انہیں اٹھا کے ٹیکسی کے ذریعے ہاسپٹل لے آئے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر نے ابراہیم صاحب کے فوری آپریشن کا کہا تو وہ ایک موم سی امید کے تحت بھائیوں کو دیکھنے لگی، جنہوں نے فوراً ہی اپنی نگاہیں چرائی۔ تم جانتی ہو زہلے، ہمارے پاس کوئی سیونگز نہیں ہے، جو ہم ماہانہ کماتے ہیں وہ خرچ ہو جاتا ہے، ایسے میں آپریشن کے لیے 5 لاکھ کا بندوبست ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ موئز کے کہنے پر وہ چپ ہوتی سائیڈ پر ہو گئی اور اپنے موبائل میں سیو کیا ہوا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ السلام علیکم، میں زہلے بات کر رہی ہوں۔ اس نے بہتے آنسوؤں پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے لرزتے لہجے میں سلام کیا۔ زہلے ابراہیم، تمہیں یہ ٹیوشن ذوالنورین میر کو ایگزامز کلیئر کرنے کے لیے نہیں دی گئی، بلکہ تمہاری ٹیوشن اسے اپنے سادگی بھرے حسن کے جال میں پھنسانے کے لیے ہے۔ اس کی سماعتوں میں دوسری جانب سے کہے گئے الفاظ کی بجائے یہ الفاظ بار بار ٹکرا رہے تھے، جنہیں وہ بہت مشکل سے سر جھٹکتے ہوئے نظر انداز کرتی اب مشکل سے گویا ہوئی۔ میم، مجھے ارجنٹ 5 لاکھ کی ضرورت ہے۔ اس کے کہے الفاظ پر دوسری جانب موجود شازمین ملک کے ہونٹوں پر بڑی کمینی سی مسکان پھیلی تھی۔ اگلے 10 منٹ تک تمہیں پیسے مل جائیں گے، اور اپنے باپ کے آپریشن کے اگلے 5ویں دن کے بعد تم میر پیلس میں موجود ہوگی۔ انہوں نے حکم جاری کرتے ہوئے کال بند کر دی، جبکہ وہ زاروں قطار روتی ہوئی وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتی چلی گئی، کیونکہ اس دفعہ باپ کی زندگی بچانے کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑے گی اس کو۔ چلے جی، یہ تھی ایپیسوڈ رمزی جنون کی ایپیسوڈ آئے گی انشاءاللہ، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔